بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب دوم تقریر صرف صغیر ثلاثی مزید فی صحیح کیوں التصریف و گردانی کا. اچھا جی پڑھو جی. باب دوم تقریر صرف صغیر ثلاثی مزید فی صحیح کیوں التصریف و گردانی کا. پھیرنا شابہ. صرف یصرف تصریفا فهو مصرف وصرف یصرف تصریفا فذاك مصرف لم يصرف لم يصرف لا يصرف لا يصرف لن يصرف لن يصرف الامر منه صرف لتصرف ليصرف ليصرف والنهي عنه لا تصرف لا تصرف لا يصرف لا يصرف الظرف منه مصرف مصرفان مصرفات. صرافہ کو تصریفاً سے بنایا. کیسے بنایا تصریفاً سے؟ کہ یا تا اور یا اور تنوین تمکن تینوں کو حذف کر دیا. شروع سے تا اور یا اور تنوین تمکن کو حذف کر دیا. فا کلمے کو فتح دیا، عین کلمے کو مشدد بنایا، آخر کو مبنی بر فتح کیا. کیا بن گیا؟ اب آگے تثنیہ جمع وہ سارا طریقہ پیچھے پڑ چکے. الف لگایا صرفا بن گیا، باء لگائی صرفو بن گیا، تا لگائی صرفت بن گیا. بات سمجھی کہ نہیں؟ اے ان مفاعلہ نہیں ہوندا، عین تے زبر ہوندی ہے. مفاعلہ مضارعت نہیں، مضارعت. سمجھ آئی؟ ہاں. صرف صغیر ثلاثی مزید فی صحیح کیوں المضاربۃ با یقدر گردن. ایک دوسرے سے آپس میں لڑنا. کیا کرنا؟ آپس میں لڑنا. ضارب زید امرن کا معنی ہے زید اور امر آپس میں لڑے، ایک دوجے نو کٹ چاڑی. سمجھی گل؟ تو مضاربت مضاربت ضارب یضارب مضاربۃ فهو مضارب وضرب یضارب مضاربۃ فذاك مضارب لم يضارب لم يضارب لا يضارب لا يضارب لن يضارب لن يضارب الامر منه ضارب لتضارب ليضارب ليضارب والنهي عنه لا تضارب لا تضارب لا يضارب لا يضارب الظرف منه ضارب مضاربان مضاربات. ضاربہ کو مضارباتن سے بنایا، میم کو بھی حذف کر دیا، تا کو بھی حذف کر دیا، تنوین تمکن کو بھی حذف کر دیا، تے آخر کو مبنی بر فتح بنایا تو مضارباتن سے ضاربہ رہ گیا. کیا رہ گیا؟ میم بھی گئی، تا بھی گئی، تنوین تمکن بھی گئی، آخر کو مبنی بر فتح کیا تو ضاربہ. باقی سارا اندے کول بن گیا. زوریبا تھلے لکھیا جے بدا کے زوریبا کو ضاربہ سے بنایا. جب حرف اول کو ضمہ دیا، آخر کے ما قبل کو کسرہ دیا، تے باقی کو اپنے حال پر چھوڑا. الف دا ما قبل کسرہ تے الف دا ما قبل ضمہ کوئی بندہ بڑا پڑھ کے بخائے گا. سمجھی گل؟ اب یہ پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے الف دی محنت کیتی بھی ساڈے حالت کو رحم کر. اس آخیا کی کرو گے میرے نال؟ اس آخیا تینوں واہ نال بدلانا. اس آخیا ٹھیک ہے ڈاڈے بدلاؤ چا. تو الف کو واو سے بدلایا، الف کو کیا بن گیا؟ ضاربہ سے زوریبہ بن گیا. ہاں بھائی. باب چہارم تفاول صرف صغیر ثلاثی مزید فی صحیح چون التصرف دست اندازی کردن درکارے. تصرف یا تصرف دست اندازی کر، دست درازی کردن نہیں، دست اندازی کردن درکارے. کسی کام میں ہاتھ ڈالنا، کسی کام میں اس نے تصرف کیا ہے. یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. جی. تصرف یا تصرف تصرفا فهو متصرف وتصرف يتصرف تصرفا فذاك متصرف لم يتصرف لم يتصرف يتصرف لا يتصرف لن يتصرف لن يتصرف الامر منه تصرف
لتتصرف ليتصرف ليتصرف والنهي عنه لا تتصرف لا تتصرف لا يتصرف لا يتصرف الظرف منه متصرف متصرف متصرفان متصرفات. چلو جی 1 2 3 4 5 قانون ان کے متعلق جی. قانون ہر اسم ظرف و اسم مفعول الثلاثی مزید فی و رباعی مطلقاً بضمہ میم و فتح ما قبل میں آید وجوباً و اسم فاعل با کسرہ ما قبل آخر. اچھا جی ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد رباعی مزید فی یہ جو 3 ہیں یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ ثلاثی مجرد کے علاوہ یہ جو 3 ہیں ان کا اسم ظرف اور اسم مفعول ایک وزن پر آتا ہے. وہ کیا وزن ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر ان بابوں میں سے ہر ایک کا جو مضارع مجہول ہے کیا ہے اس کا پہلا صیغہ لے لیں. تو کیا کریں شروع میں میم مضمومہ لیں. کیا کریں سمجھی گل اے شابہ سے میم مضمومہ آخر کے ما قبل کو فتح دے دیں. آخر کے علامت مضارع کو حذف کرنا ہے. علامت وہ بات چھوڑ دی. علامت مضارع کو حذف کر کے شروع میں میم مضمومہ لے آئیں. علامت آخر کے ما قبل کو فتح دے دیں اور اگر اسم فاعل بنانا ہو تو آخر کے ما قبل کو کسرہ دے دیں. آخر کے کسرہ دے دیں جی. اے مطلب ہے جی گل سمجھی ہے. تو اسم فاعل جو ہے نا یہ ثلاثی مجرد کے 6 بابوں کو نکال کر باقی سب کا اسم فاعل اب شروع میں میم مضموم آخر کا ما قبل مکسور اور 6 بابوں کو نکال کر باقی سب کا اسم ظرف اور اسم مفعول شروع میں میم مضموم آخر کا ما قبل مفتوح. پورے 18 باباں دے وچ ایو قانون ہے. آکھو اسم ظرف اور اسم مفعول ثلاثی مزید فی رباعی مجرد رباعی مزید فی ان تینوں یعنی 18 باب ان کا اسم مفعول اسم ظرف ان کا اسم مفعول اسم ظرف اسم فاعل ان کا اسم مفعول اسم ظرف اسم فاعل بنانے کا قانون یہ ہے کہ شروع میں میم مضمومہ مطلب یہ ہے کہ علامت مضارع کو حذف کر کے شروع میں میم مضمومہ اگر اسم مفعول اور ظرف بنانا ہو تو آخر کے ما قبل کو فتح دے دیں. اگر فتح نہیں ہے تو اور اسم فاعل بنانا ہو تو آخر کے ما قبل کو کسرہ اینی گل ہے ساری. شروع میں اسم ظرف اسم مفعول اسم فاعل ان تینوں میں علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مضمومہ اگر ظرف اور اسم مفعول بنانا ہے تو آخر کا ما قبل مفتوح اگر اسم فاعل بنانا ہے تو آخر کا ما قبل مکسور. یہ 18 بابوں کا یہ قانون ہے. اسم ظرف اسم فاعل اسم مفعول ہر اسم ظرف اور اسم مفعول ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد اور رباعی مزید فی سے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع کو حذف کر کے علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مضمومہ لانی ہے اور آخر کے ما قبل کو فتح دینا ہے. اور اگر اسم فاعل بنانا ہو تو یہی کام کر کے آخر کے ما قبل کو کسرہ دینا ہے. اے شاباش سے شاہ جی. اے دیکھو جی یوک ریموں سے اسم فاعل کیا بنے گا مکرمن. سمجھائے جی. یو صرفوں سے اسم فاعل کیا بنے گا مصرفن. یو زاربوں سے اسم فاعل کیا بنے گا تے یا تصرفوں سے اسم فاعل کیا بنے گا تے یو دحرجوں سے اسم فاعل کیا بنے گا تے یا تدحرجوں سے اسم فاعل کیا بنے گا. لے ہن آج اسم مفعول لے. یوک راموں سے اسم مفعول کس طرح بنے گا تو ظرف بھی یہی ہے کیا. اور یو صرافوں سے اسم مفعول اور ظرف بھی یو زارابوں سے اور ظرف بھی یو تصرفوں سے اور
یہ قانون آ گیا کس کا؟ اسم ظرف اسم مفعول کا. کون سے؟ ثلاثی مجرد کے علاوہ 18 بابوں کے اسم فاعل اسم مفعول اسم ظرف کا قانون کہ شروع میں میم مضمومہ علامت مضارع کی جگہ، یہ تینوں میں مشترک ہے، اور 2 میں آخر کا ما قبل مفتوح اور 1 میں آخر کا ما قبل مکسور. قانون ہر اسم ظرف اور اسم مفعول ثلاثی مزید فی سے اور رباعی مطلقاً. ایندے بھی 2 کن نے کیڑے کیڑے؟ ایشا بس اے 2 کن نے جی. اور رباعی مطلقاً میم کے ضمے کے ساتھ اور آخر کے ما قبل کو فتح آتا ہے وجوباً. یا دوسری طرح معنی کرو، میم کے ضمے کے ساتھ اور آخر کے ما قبل کے فتح کے ساتھ آتا ہے وجوباً. کون آتا ہے؟ اسم مفعول اور اسم ظرف اور اسم فاعل آخر کے ما قبل کے کسرہ کے ساتھ. اسم ظرف اور اسم مفعول ثلاثی مزید فی سے اور رباعی سے مطلقاً میم کے ضمہ کے ساتھ آخر کے ما قبل کے فتح کے آتا ہے وجوباً. اور اسم فاعل ما قبل آخر کے ما قبل کے کسرہ کے ساتھ. قانون ہر مصدر کے در اول اوتا زائدہ متعارضہ بود بوقت بنا کردن ماضی معلوم ما قبل حرف آخر را فتح میں دہند وجوباً. اچھا جی، ہر وہ مصدر جس کے شروع میں تا زائدہ متعارضہ ہو، تصرف تضارب تتدحرج، سمجھ آئیے؟ اتنی نے ہر مصدر کے جس کے شروع میں تا زائدہ متعارضہ ہو، جب اس مصدر سے ماضی معلوم بنائیں گے تو آخری حرف کے ما قبل کو فتح دینا واجب ہے. کیا جی؟ ہر مصدر کے اول میں ہر مصدر کے جس کے شروع میں تا زائدہ متعارضہ ہو، اس کی ماضی معلوم بنانے کے وقت آخر کے ما قبل حرف کو فتح دینا واجب ہے. تصرف سے تصرفا، تضارب سے تضاربا، تدحرج سے تدحرجا. جن کی مصدر کے شروع میں تا زائدہ ہے ان کی ماضی معلوم میں آخر کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے. جن کی اور پیچھے باتیں کیتے ہیں کچھ پہلے کچھ ماضی کے قانون رانے یاد ہے وہ آنے پہ ہیں جی. پیچھے بہت سارا وقفہ تھی گیا جی، پیچھے پڑے ہیں جی ایک باری. ہاں جی، ہر مصدر کے اس کے شروع میں تا زائدہ متعارضہ ہو، اس مصدر کی جو ماضی معلوم ہے، اس مصدر کی جو ماضی معلوم ہے، اس کے آخری حرف کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے. مفتوح ہوتا ہے وجوباً. اے مثالاں ترائے مطابقی کیڑیاں نے؟ تصرف کولوں تے تضارب کولوں تے تدحرج کولوں، او وچ تصریف بھی لکھیا ہے. ٹھیک لکھیا ہے. تا زیادہ تے ہے تصریف وچ، متعارضہ کوئی نہیں. اے مصدر وچ جے ماضی بناؤ تے گئی کہ متعارضہ تے او ہے بے ہاں باباں دے نال نہیں، ایک باب دے وچ رہے ہو نال نال جی. چلو جی، ہر مصدر کہ اس کے اول میں یہ تصریف و تلیق پھر چھڑیا جائے چنگا ہوتا ہے، پھر غلطیاں لائیں چنگیاں ہوندے ہیں. ہر مصدر کہ اس کے اول میں تا زائدہ متعارضہ ہو. چلو جی، اس ماضی معلوم کے بنانے کے وقت آخری حرف کے ما قبل کو فتح دیتے ہیں وجوباً. ہر مصدر کے اس کے شروع میں تا زائدہ متعارضہ ہو،
ماضی معلوم بنانے کے وقت میں اس کے آخری حرف کے ما قبل کو فتح دیتے ہیں وجوباً. جی ہر مصدر کے اس کے شروع میں تا زائدہ متعارضہ ہو، ماضی معلوم کے بنانے کے وقت آخری حرف کے ما قبل کو فتح دیتے ہیں وجوباً. قانون ہر باب کے در اول ماضی او تا زائدہ متردہ باشد و در ماضی مجہول او حرف اول و ثانی را ضمہ و ما قبل حرف آخر را کسرہ میں دہن وجوباً. ہر باب کے جس کی ماضی معلوم کے شروع میں تا زائدہ متعارضہ ہو، او تین باب ہی نے کنے کیڑا تفاعل تفاعل تفاعل. ہر باب کے جس کی ماضی کے شروع میں تا زائدہ متعارضہ ہو، اس باب کی جو ماضی مجہول ہے، ماضی مجہول میں اول اور ثانی دونوں کو ضمہ دینا واجب ہے، آخری حرف کے ما قبل کو کسرہ دینا واجب ہے. یہ بھی ماضی کا قانون ہے کہ کوئی نہ؟ ہر باب کے جس کی ماضی کے شروع میں تا زائدہ متعارضہ، اس باب کی ماضی مجہول کے بنانے کا قانون یہ ہے کہ اول ثانی دونوں حرفوں کو ضمہ، آخر کے ما قبل کو کسرہ. تصرفا سے تو سرفا، تزاربا سے تو زوربا، تحرجا سے تو تحرجا. ہاں بھائی ہر باب کے اس کی ماضی کے شروع میں تا زائدہ متعارضہ ہو، اس باب کی ماضی مجہول کے بنانے کے وقت اول اور ثانی کو ضمہ دینا واجب ہے اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دینا واجب ہے. آنکھو شاہ جی ہر باب کے اس کی ماضی کے شروع میں تا زائدہ متعارضہ ہو، اس ماضی معلوم سے جب ماضی مجہول بنائیں گے تو حرف اول اور ثانی کو ضمہ اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دینا واجب ہے. جیسے تصرفا سے تو سرفا اور تزاربا سے تو زوربا اور تدحرجا سے تو دحرجا. ایشا بس ہر باب کہ اس کی ماضی کے اول میں تا زائدہ متعارضہ ہو، اس کی ماضی مجہول میں حرف اول اور ثانی کو ضمہ اور آخر حرف کے ما قبل کو کسرہ دیتے ہیں وجوباً. جی ہر باب کے اس کی ماضی کے شروع میں تا زائدہ متعارضہ ہو، اس کی ماضی مجہول میں حرف اول اور اے ثانی بچ واو نا بدر ماضی اے واو جڑی نا جی اے واو ٹھیک نہیں، کیونکہ جزا ہے نا. ہر باب کے جس کی اس کی ماضی کے اول میں تا زائدہ متعارضہ ہو تو اس کی ماضی مجہول میں یہ کام کرنے ہیں. تے واو ہوندی جمعیت واسطے بھی ایک گلا جمع کر کے حکم کو جگہ ہونا ہے، انج نہیں ہے گا، یہ حکم ہے. گل سمجھیے ایشا بس. جی ماضی مجہول اس کی ماضی مجہول میں اس کی ماضی مجہول میں حرف اول اور ثانی کو ضمہ اور آخری حرف کے ما قبل کو کسرت دیتے ہیں وجوباً. ہر باب کے اول ماضی اس کے شروع میں تا زائدہ متعارضہ ہو، اس کی ماضی مجہول میں حرف اول اور ثانی کو ضمہ اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دیتے ہیں وجوباً. شابہ جی. قانون ہر باب کے در اول ماضی او تا زائدہ متعارضہ باشد، در مضارع معلوم او ما قبل حرف آخر را برحال میں دہن وجوباً. و اگر تا زائدہ متعارضہ نہ باشد کسرہ دہند تورت ہے نا، تورت اس نو باب افتعال تے لے گئے تے کی بن گیا؟ اے تو تیردا تے پھر تا کو تو کیا تو اے توردا. ما سوا ابواب ثلاثی مجرد. قانون یہ ہے ہر باب کے جس کی ماضی کے اول میں تا زائدہ متعارضہ ہو، اس باب کا جو مضارع معلوم ہے اس باب کے مضارع معلوم میں آخر کا ما قبل اس کو اپنے حال پر رکھنا واجب ہے، اس کو اپنے حال پر رکھنا واجب ہے. مطلب کیا ہے؟ پیچھے پڑھ چکے ہو کہ اس کی ماضی معلوم میں آخر کا ما قبل کیا ہوتا ہے؟ جن میں تا ہوتی ہے. تو جب مضارع معلوم بنائیں گے تو آخر کے ما قبل کو مفتوح رکھنا، یہ مطلب اپنے حال پر رکھنا واجب ہے. تصرفا سے یا تصرفو،
تزارابا سے یا تزارابو، تدحراجا سے یا تدحراجو، تو آخر کے ما قبل کو فتح پر باقی رکھنا ہے. اور اگر ماضی کے شروع میں تا زائدہ متعارضہ نہ ہو تو مضارع معلوم میں آخر کے ما قبل کو کسرہ دینا واجب ہے. کل سمجھیے، صرافہ سے یصرفو، زارابہ سے یزاربو، دحرجہ سے یدحرجو، اکرمہ سے یکرمو، استخرجہ سے یستخرجو، احرنجمہ سے یحرنجمو، احمرہ سے یحمررو، پھر یحمرو بنتا ہے نا بعد میں. کل سمجھی کہ نہیں؟ لیکن یہ قانون سوائے ثلاثی مجرد کے بابوں کے ہیں، ان کے اپنے مضارع ہیں، وہ یفعلو، یفعلو، یفعلو وہ علیحدہ ہے جی، ان کو ان کے ساتھ کوئی دخل نہیں. آنکھو جی، ہر باب کے اس کی ماضی کے شروع میں تا زائدہ متعارضہ ہو، اس باب کا جب مضارع معلوم بنائیں گے تو آخر کے ما قبل کو فتح پر، آخر کے ما قبل کو فتح پر چھوڑنا باقی رکھنا، کیونکہ پہلے مفتوح ہے، کیونکہ جس مصدر کے شروع میں تا زیادہ متعارض ہے اس کے ماضی معلوم میں آخر کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، وجوباً پڑھ چکے ہو، اسی کو برقرار رکھنا ہے جی. اور اگر تا زائدہ متعارضہ نہ ہو تو پھر آخر کے ما قبل کو کسرہ دینا واجب ہے. کس میں؟ مضارع معلوم میں، مجہول کی بات نہیں ہے. اور یہ قانون سوا ابواب ثلاثی مجرد کہ وہاں یہ قانون نہیں ہے، وہاں 3 وزن ہے، یفعلو، 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 کہ آخر کا ما قبل مفتوح بھی ہے، مکسور بھی ہے، مضموم بھی ہے جی. مثالاں دو مطابقی، پہلے تے والیاں پھر بغیر تے والیاں. تصرفہ سے، جیسے تصرفہ سے یا تصرفو، تزاربہ سے یا تزاربو، تدحرجہ سے یا تدحرجو. ہر باب کہ اس کی ماضی کے اول میں تا زائدہ متعارضہ ہو، اس کے مضارع معلوم میں حرف آخر کے ما قبل کو اپنے حال پر چھوڑتے ہیں وجوباً. اور اگر تا زائدہ متعارضہ نہ ہو تو کسرہ دیتے ہیں، یعنی وجوباً. بہرحال سوا ثلاثی مجرد کے ابواب کے ان کے مضارع معلوم میں آخر کی ما قبل کی حرکت کوئی متعین نہیں ہے، بلکہ کبھی فتح، کبھی کسرہ، کبھی ضمہ. ینصرو تے یز تے یا لامو، اے مطلب ہے. ہاں شاہ جی. ہر باب کے اس کی ماضی کے شروع میں تا زائدہ متعارضہ ہو تو اس کے مضارع معلوم میں آخری حرف کے ما قبل آخر حرف کے ما قبل کو اپنے حال پر چھوڑتے ہیں وجوباً. اور اگر تا زائدہ متعارضہ نہ ہو تو کسرہ دیتے ہیں. بہرحال سوائے ابواب ثلاثی مجرد کے. ہر باب کے اول ماضی اس کی تا زائدہ متعارضہ ہو تو مضارع معلوم، تو اس کے شاہ جی، تو اس کے مضارع معلوم میں حرف آخر کے ما قبل کو اپنے حال پر رکھتے ہیں وجوباً. اور اگر تا زائدہ متعارضہ نہ ہو تو کسرہ دیتے ہیں. بہرحال سوا ثلاثی مجرد کے ابواب کے. اب کہاں جی؟ ہر تا مضارعت کے داخل شود بر مضارعت کے مضارعت کے داخل شود بر تا تفاعل یا تفاعل در مضارع معلوم او حذف یک جائزہ. انہیں لکھے یک جائزہ. قانون وہ باب جن کی ماضی کے شروع میں تا زائدہ متعارضہ ہوتی ہے ان کے مضارع معلوم میں جو تا والے سیغے ہیں وہاں تا جمع ہو جاتی ہیں. سمجھ آئیے؟ وہاں تا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ تا.
تو تاتا سکیل ہے، تو تاتا سکیل ہے، اس لیے ایک کو حذف کرنا جائز ہے، ایک کو ہاں کیشا جی ہر باب کے جس کے شروع میں تا زائدہ متعارضہ ہے اس کے مضارع معلوم میں ایک تا کا حذف جائز ہے۔ تاتا صرافوں کو تصرف پڑھنا جائز ہے، تے تاتا زارابوں کو تزارع پڑھنا جائز ہے، تے تاتا دہراجوں کو پڑھنا جائز ہے۔ سارے باب سنایا نشا جی قرآن پاک میں نا تنزل الملائکۃ، اے تاتا نزل الملائکۃ، ایک تا حذف ہے، تائیں تو قانون بنے ہو رہا سکے تو کٹ کے لے آندے جی قرآن پاک حدیث پاک تو تے بلغاء دے شعراں کولوں تے قصیدیاں کولوں تے قانون سارے ماخوذ نے جی، گل سمجھی جے، ایک تا نو حذف کرنا جائز ہے تاکہ سکل دور ہو جائے، سکل دور ہو جائے۔ اے کلمے حذف کرنے تے چھوٹیاں کرنا، سکل دور کرنا، اے عربی دی خصوصیت ہے۔ تاکہ مثال یہ ہے تاتا صرافوں سے تصرف کو تصرف پڑھنا جائز ہے، تاتا زارب کو تزارب پڑھنا جائز ہے، تاتا دہرج کو تدہرج پڑھنا جائز ہے، تاتا تصدق کو تصدق پڑھنا جائز ہے، تاتا نزل کو تنزل پڑھنا جائز ہے۔ ہاں، تو یہ حکم کس کا ہے؟ مضارع معلوم کا مجہول کا نہیں ہے جی، سمجھائیے، ورنہ التباس آ جائے گا۔ توتا صراف ہوتے حذف کریں گے تو کیا رہ جائے گا؟ تصرف کیا رہ جائے گا؟ تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ معلوم ہے یا کہ مجہول ہے۔ ہر تا مضارت کی جو کہ داخل ہو تائے تفاعل یا تفاعل یا تفاعل پر، اس کے مضارع معلوم میں حذف ایک کا جائز ہے۔ اول نے یا کیا دی وجہ پڑھ چکے ہو قانون چیچ کہ اول علامت مضارع ہے، ثانی علامت باب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ علامت مضارع حذف کریں گے علامت باب حذف نہیں ہوتی، بعض کہتے ہیں علامت باب حذف کریں گے علامت مضارع حذف نہیں ہوتی۔ مضارعات جو کہ داخل ہو تا تفاعل یا تفاعل یا تفاعل پر تو اس کے مضارع معلوم میں ایک کا حذف جائز ہے۔ جی ہر تا مضارعت کی جو کہ داخل ہو تا تفاعل یا تفاعل پر، جی اس کے مضارع معلوم میں ایک کا حذف جائز ہے۔ جائز ہے۔